آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم تر اور اکبری سعادتیں عطا فرمائیں۔ دعا ہے پاک پروردگار سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عنوان پر حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مکمل کر دیا دین کو، یہ دین آخری دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، شریعت بھی آخری ہے۔ فرمایا دین جو شروع ہوا تھا، سٹارٹ ہوا تھا حضرت آدم علیہ نبی شنا علیہ الصلوۃ والسلام سے، آج اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب جب یہ آیات مقدسہ نازل کی گئی تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے بڑا شور مچایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے ہاں نازل ہوتی، ہمارے ہاں اترتی تو ہم اس دن عید مناتے، خوشی کا اظہار کرتے۔ مسلمان خوشی نہیں کر رہے کہ آج ان کا دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، نیا حکم نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی جس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اللہ کہہ رہا ہے دین مکمل ہو گیا ہے، اب جتنا نازل کر دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اب جو اس کے اوپر عمل کرتا جائے گا وہ متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار کہلاتا جائے گا، جنت کا حقدار بنتا جائے گا۔ اب نیا دین نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی جس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہودیوں نے شور مچایا، اگر ہمارے ہاں اترتی تو ہم عید کرتے، تمہیں خوشی نہیں ہے؟ صحابہ اکرام سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہہ رہے ہیں اگر ہمارے ہاں یہ آیت اترتی تو ہم اس دن عید کرتے۔ تو سرکار فرمانے لگے صحابہ اگر یہودی اس دن عید کرتے، فرمایا ان کے ہاں اگر یہ آیات مقدسہ اترتی عید کرتے، فرمایا وہ ایک عید کرتے، رب کعبہ کی قسم، فرمایا یہ آیات مقدسہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاں نازل کی ہے تو اس دن مسلمان ایک عید نہیں بلکہ دو عیدیں کرتے ہیں۔ فرمایا ایک عید، فرمایا وہ جمعہ کا دن ہے، یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور دوسری یہ عید کہ فرمایا کہ یہ جس دن نازل ہو رہی ہے اس دن حج کے یعنی ایام ہے، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، سرکار فرماتے یہ بھی عید کا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان اس دن ایک عید نہیں بلکہ دو عیدیں منایا کرتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اب جب یہ آیات مقدسہ نازل کی گئی، وقت بڑا مختصر ہے، موضوع بڑا طویل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سارے صحابہ خوش تھے، سارے جماعت صحابہ کے اندر ہر صحابی خوش تھا کہ آج دین مکمل ہو چکا ہے، آج کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا حکم نہیں آئے گا کہ 5 نمازیں ہیں تو 5 ہی پڑھنی ہے۔ اب جو ہمارے اوپر ارکان اسلام کے فٹ کر دیے گئے ہیں، جو ہمیں عطا کر دیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اور کسی ارکان پہ عمل نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، نماز، پہلے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، فرمایا ان کے علاوہ اور کوئی نیا ارکان نہیں آئے گا، یہ 5 ارکان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ تو صحابی اس وجہ سے خوش تھے کہ ہمیں جو دین ملا ہے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
اب اس کے اندر نیا حکم نہیں آئے گا، نیا کوئی عبادت کا جو ہے کہ وہ انداز نہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ صحابی اس لیے خوش تھے، اب یہ ساری جماعت صحابہ اب خوش نظر آ رہی تھی۔ رب کعبہ کی قسم یہ ساری جماعت صحابہ کے اندر ترے تنہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین نظر آ رہے تھے۔ اب سب صحابی آئے، عرض کی اے پیارے ابو بکر آپ پریشان نظر آتے ہیں، آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آج دین مکمل ہو چکا ہے، اب نیا حکم نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا، فرمایا صحابہ تمہیں دین مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے، مجھے ہم سے مدینے کے تاجدار جدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ صحابہ تم تو اس بات پہ خوش ہو کہ دین مکمل ہو گیا ہے، آج نیا کوئی دین نہیں آئے گا۔ یعنی جیسے کہ پچھلے دور کے اندر ایک نبی کا وصال ہوتا تو نیا دین آتا، نئی شریعت آتی، نیا نبی آتا، تو قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، بطور نعمت کے طور پہ اللہ نے تمہیں عطا کر دیا وہ دین کے جو دین اللہ نے تم پہ مکمل کر دیا ہے۔ اب سب صحابی خوش تھے، تنے تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار کے سارے صحابی، آپ کو اللہ نے وہ عقل عطا فرمائی، وہ شعور عطا فرمایا کہ جو قیامت تک کے لیے آنے والے محدث، مفسر، شیخ الاسلام اور جو کچھ بھی آئیں گے انہیں اللہ نے وہ عقل عطا نہیں فرمائی جو اللہ نے صحابہ کو عقل عطا فرمائی۔ اب وہ صحابی سب کا انداز محبت والا، سب کا انداز پیار والا، رسول اللہ کے ہر صحابی پہ قربان جائیں، مگر جو شان ساری جماعت صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے تاجدار کے ساتھی ابو بکر کو عطا فرمائی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اور کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں، پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اب سب صحابی اس بات پہ پریشان ہو سکتے تھے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب رسول اللہ ہم سے کہیں جدا نہ ہو جائے۔ جب صدیق اکبر نے بتایا تو سب کو پتا چلا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے تو کہیں مدینے کے تاجدار تشریف نہ لے جائیں۔ اب ایک ہی پریشانی ہے، ایک ہی ٹینشن ہے کہ کہیں مدینے کے تاجدار نہ جدا ہو جائیں، ہم سے جو ہے ظاہری طور پہ رسول اللہ دنیا سے پردہ نہ کر جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات پہ پریشان تھے۔ تو اب جب دین مکمل ہوا، اب اس سے پیچھے ایک مرتبہ آپ کو میں لے جانا چاہتا ہوں۔ جس وقت ہجرت کی گئی تو مدینے کے تاجدار آپ غار ثور میں رہے، اور ایک دن نہیں رہے، ایک دن نہیں رہے، لوگ کہتے ایک دن رہے، ایک دن نہیں 3 دن اور 3 راتیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ 3 دن اور 3 راتیں تنے تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے تاجدار کے ساتھ غار ثور میں موجود تھے۔ اب دیکھو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر رہا تھا، اپنے ایمان سے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا وہ جو ڈائریکٹ رب ذوالجلال اپنے محبوب پہ کرم کر رہا تھا تو کیا وہ جو تجلیہ مصطفیٰ پر پڑتی تھی کیا وہ صدیق اکبر پر نہیں برستی تھی؟ جب مدینے کے تاجدار پر اللہ رحمتیں نازل کرتا تھا، وہی رحمتیں صدیق اکبر پہ بھی نازل ہوتی تھی، اور جو براہ راست مدینے کے تاجدار اپنا فیض نبوت تقسیم کر رہے تھے، رب کعبہ کی قسم وہ فیض یہ تھا
کہ جب رسول اللہ کا ظاہری وصال ہو گیا، رب کعبہ کی قسم، تو جس نے تنہ تنہا پوری امت کو ایک صف میں اکٹھا کر کر پوری امت کی رہنمائی کی ہے، وہ تنہ تنہا ہمیں صدیق اکبر کی ذات گرامی نظر آتی ہے۔ اب دیکھو کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو مدینے کے تاجدار نے جو لشکر اسامہ بھیجا تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر یہودیوں کے لیے، فرمایا وہ یہودیوں کا جو گڑھ ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک اجلاس منعقد کیا۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ جو لشکر اسامہ ہے اس کو روکا نہیں جائے گا، سب نے کہا روک دیا جائے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا نا تو سرکار کے وصال کے بعد فوراً وہ قبیلے کہ جن کے سردار کلمہ پڑھ چکے تھے رسول اللہ کو دیکھ کر، اور دیکھو دیکھی میں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ سارے گمراہ ہو گئے، سب نے اسلام چھوڑ دیا۔ اب جب وہ واپس گمراہ ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا، جو دیکھو دیکھی میں کلمہ پڑھ چکے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اب جب انہوں نے کلمہ دوبارہ چھوڑ دیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رسول کہنے لگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پیارے ابو بکر، لہٰذا یہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے تو آپ لشکر اسامہ کو روک دیں، لہٰذا جو کافی تعداد میں ہمارے ساتھ جو غیر مسلم کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ دوبارہ اسلام چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا ہماری وہ پاور نہیں ہے، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم لڑ سکیں، لہٰذا ہمارے پاس لڑنے والے بندے بھی نہیں ہیں، ساز و سامان بھی کم ہے، یہودیوں کا آگے اجتماع ہے، لہٰذا فی الوقت روک دیا جائے، کہیں پر مدینے کی جو ریاست ہے، یہ سلطنت کہیں پر اس کے اوپر قبضہ نہ کر دیا جائے، یہودیت قبضہ نہ کر لے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہاتھ کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے سینے پر لگایا اور فرمانے لگے، اے عمر کیسی باتیں کرتے ہو؟ فرمایا دور جہالیت کے اندر تو بڑے دلیر ہوا کرتے تھے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا ابو بکر، اگر مدینے کے تاجدار نے لشکر اسامہ بھیجا ہے تو ابو بکر کون ہوتا ہے لشکر اسامہ کو روکنے والا؟ فرمایا آگے لاکھوں کھڑے ہو، فرمایا لشکر اسامہ جائے گا اور فتح کر کے واپس آئے گا۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ روانہ کیا، رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے، رسول اللہ مدینہ شریف میں جلوہ گر ہے۔ اب جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تو لشکر اسامہ اسی شان و شوکت سے نکلا، تو تمام عیسائی یہودی سب نے دیکھا کہ کیسے محمد عربی نے لیڈر اپنے بعد تیار کیے ہیں، دیکھو ان کا نبی کا وصال ہو گیا ہے، پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھ رہے، جہاد کے لیے پھر بھی نکل آئے ہیں۔ اب جب انہوں نے لشکر اسامہ کو نکلتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ان کے نبی کا وصال ہو گیا ہے، اتنا بڑا لشکر انہوں نے مدینے سے باہر بھیج دیا ہے، تو مدینے کے اندر کتنی پاور ہوگی، مدینے کے اندر کتنے کمانڈر کھڑے ہوں گے۔ اب یہ لشکر دیکھ کے یہودی سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اقتدار کو سنبھالا۔ لوگ کہتے ہیں کہ باجی وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جو ہے کہ خلافت کا حق مار لیا، حضرت مولا علی پاک کا پہلا حق تھا، پہلا نمبر تھا، تو انہوں نے ان کا حق مار لیا۔ میں کیا بندے دیا پترا، اگر تینوں اللہ عقل عطا فرمائے تے پھر تو کاش کہ تو قرآن پڑھیا ہوندا، کاش کہ تو حدیث پڑھیا ہوندا، کاش کہ تو مدینے دے تاجدار دے فرمان پڑھیا ہوندا تے کدی بھی یہ گل نہ کردا۔ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ جس وقت مدینے کے تاجدار نے مصلی پہ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا اور کہا ابو بکر یہ مصلی پہ تم کھڑے ہو اور جماعت کرواؤ، حضرت مولا علی پاک فرماتے میں کھڑا تھا مگر رسول اللہ نے مجھے نہیں کہا، حضرت صدیق اکبر کو کہا۔ فرمایا اگر روحانی طور پہ مصلی رسول اللہ نے صدیق اکبر کو دے دیا ہے تو پھر سیاسی طور پہ بھی ابو بکر ہی افضل ہوئے۔ اب دیکھو کہ داتا صاحب لوگ کی کہتے ہیں کہ سیاسی طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، گمراہ کرنے کے بڑے بڑے ان کے راستے ہیں۔ کہتے ہیں سیاسی طور پہ
جیسے ہمارے حکمران سیاست کرتے ہیں، سیاسی طور پہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، روحانی طور پہ علم کے لحاظ سے حضرت مولا علی پاک کا پہلا نمبر ہے۔ تو میں بات نہیں کرتا، میں چھوٹا فقیر ہوں، میں بڑے سید کی بات کرتا ہوں، حضرت سیدنا داتا گنج بخش سید الحجویر محتوم حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نور اللہ مرکدہ، آپ اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی پاک سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پہ بھی افضل ہیں، سیاسی طور پہ بھی افضل ہیں۔ یعنی جو اللہ نے سارے صحابیوں میں سے صدیق اکبر کو مقام عطا فرمایا ہے، وہ اللہ نے کسی اور صحابی کو نہیں عطا فرمایا۔ ہم کسی کی شان گھٹانے والے نہیں بلکہ سب کی شانیں بتانے والے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 راتیں ثانی یسنین اذ ہما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کہتا ہے 2 میں سے دوسرے کون؟ سرکار کو مخاطب کیا جا رہا ہے، 2 میں سے دوسرا یعنی سرکار جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غار کے اندر لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کر، سرکار فرماتے صدیق غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب غم ہونا اور بندے کو ٹینشن ہونا، پریشان ہونا، یہ اور بات ہے۔ غم کس کا تھا؟ کوئی اپنی ذات کا غم تھا؟ ابو بکر کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا۔ اگر روایات پڑھو تو تمام محدث، تمام مفسر، تمام شارحین مورخین فرماتے ہیں ابو بکر کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا، مدینے کے تاجدار کی ذات کا غم تھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں رسول اللہ کی ذات کا غم تھا کہ کہیں میں ساتھ ہوں تو رسول اللہ پہ کافر آ کر اٹیک نہ کر دیں، تو کہیں رسول اللہ کی ذات پہ حملہ نہ ہو جائے۔ فرمایا اس بات کا غم تھا۔ جب سرکار ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ابو بکر کبھی آگے سے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ کہیں کافر آ کر حملہ نہ کر دیں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ کافر آگے سے آئے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ پھر خیال آتا ہے کہیں کافر پیچھے سے نہ حملہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر سوچتا ہوں کافر سائیڈ سے حملہ نہ کر دے، یا رسول اللہ میں سائیڈ پہ آ جاتا ہوں، پھر اس سائیڈ پہ آ جاتا ہوں۔ پتہ چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات کا غم نہیں تھا، ابو بکر صدیق کی ذات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم تھا۔ محتشم سامعین حضرات، اب جب 2 میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے قوم اب جب جا رہی تھی، سمندر کراس کرنے لگی، فرعون کا لشکر تھا، اب دریائے نیل ہے بیچ میں، جب کراس کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، وہ تو ہمیں کچل کے چلے جائیں گے، اور اگر آگے جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ کچھ کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے غم نہ کرو، غم نہ کرو، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے صحابی بھی تو تھے نا، آپ کہنے لگے غم نہ کرو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے غم نہ کرو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو کہنے لگے غم نہ کرو میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو سرکار غار ثور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو بکر غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ اب ابو بکر صدیق جس غار میں تھے نا، غار ثور میں آنے کا ایک راستہ تھا، اگر کافر نیچے ہو کر اپنے پاؤں پر دیکھتے نا، پاؤں پہ نظر مارتے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ وہ سرکار کو اور ابو بکر صدیق کو دیکھ سکتے تھے، یعنی اتنے نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ چڑیا نے گھونسلہ بنا کے انڈا دے دیا، جالے مکڑی نے بن دیے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر واپس چلے گئے۔ اگر کافر نیچے پاؤں پہ دیکھ لیتے تو سرکار کو دیکھ سکتے تھے، مگر ابو بکر پریشان تھے کہ کہیں میری
موجودگی میں سرکار پہ حملہ نہ ہو جائے، تو سرکار فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر انہوں نے دیکھ لیا، اس غار کے اندر داخل ہو گئے تو پھر؟ تو سرکار فرمانے لگے ابو بکر غم نہ کر، اگر کافر ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ، سمجھنے والا جملہ ہے۔ ابھی جس غار میں داخل ہوئے وہ ایک ہی راستہ ہے، غار ثور کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ابو بکر ادھر سے آئیں گے، ہم ادھر سے نکل جائیں گے۔ ابو بکر فرماتے جب رسول اللہ نے بتانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو پہاڑ کا، غار کا جو پہاڑ تھا وہ شک ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دریا کے اندر چلتی کشتیاں بھی دیکھ لی، اور فرماتے ہیں میں نے بیٹھے ہوئے سوار بھی دیکھ لیے۔ فرمانے لگے رسول اللہ نے صرف بتانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دیوار پھٹ گئی۔ سوچو اگر رسول اللہ ان کو نست و نابود کرنا چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ محتشم سامعین حضرات، اب جب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اپنی امانتیں پکڑا کے کہ یہ فلاں فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں فلاں کو دینی ہے، اور دے کر علی تم بھی پیچھے آ جانا، ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا اور لے کر ہجرت کر گئے۔ اب کافروں کی تعداد، باہر فوج کھڑی ہے، اب سرکار ان کے بیچ میں سے نکل آئے۔ رسول اللہ نے مٹی پکڑی، ان کے منہ پر پھینکی، سب کی آنکھ میں مٹی گئی، سب آنکھیں ملتے رہ گئے۔ رسول اللہ ان کے بیچ میں سے نکل کر تشریف لے آئے۔ اب کیا رسول اللہ غار ثور میں سے نہیں نکل سکتے تھے؟ مگر اس کے اندر حکمتیں تھی کہ رسول اللہ نے جو 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر کو اپنے ساتھ رکھ کر وہ فیض عطا فرمایا کہ جن حدیثوں سے امت کے لیے اتنی رہنمائی ہوتی رہی۔ محتشم سامعین حضرات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت احسانات ہیں، بہت احسانات ہیں۔ سرکار فرماتے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان میرے اوپر ابھی بھی ہیں۔ قیامت والے دن رب ذوالجلال خود ہی ابو بکر کے احسان اتارے گا۔ اب جب قیامت کا میدان برپا ہوگا، اللہ فرمائے گا سب سے پہلے اس امت کا حساب ہوگا، آئی آخر میں ہے حساب پہلے ہوگا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے پیارے محبوب اپنے کسی امتی کو آگے بھیجو، میں حساب کتاب شروع کروں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے آگے کھڑا کر دیں گے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اے محبوب صدیق نے دنیا میں تیرے ساتھ کوئی حساب نہیں کیا، تو آج ہم محشر میں صدیق کے ساتھ کوئی حساب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو بخش دے گا۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آج جس کا دل کرتا ہے اٹھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور یاد رکھو، یہ لوگ کہتے ہیں حضرت مولا علی پاک، میں کہتا ہوں حضرت مولا علی پاک ہمارے سر کے تاج، حضرت مولا علی پاک کے جو قدموں کی خاک ہے، اس خاک کے ساتھ خاک کے ساتھ خاک لگنے والی خاک کے ساتھ خاک، ہم اس کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما اور سر کا تاج بناتے ہیں۔ حضرت مولا علی پاک جو رسول اللہ کی آل میں سے ہیں محتشم سامعین حضرات، مگر حضرت مولا علی پاک کا چوتھا نمبر ہے، وہ رسول اللہ کے چوتھے صحابی ہیں۔ اب جب حضرت مولا علی پاک کے بارے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ امام اولیاء ہیں، اولیاء کے امام ہیں۔ میں نے کہا حضرت مولا علی پاک کی تو شان امام الاولیاء ہے، اولیاء کے امام ہیں، تو جن کے مقتدی حضرت علی خود ہیں اور امام صدیق اکبر ہیں، تو پھر ان کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رسول اللہ نے پڑھی ہیں، تو خود سوچو جس کے پیچھے رسول اللہ نے نمازیں پڑھی، عشرہ مبشرہ نے پڑھی، اور خلفائے راشدین نے پڑھی، آل بیت کے افراد نے پڑھی، اور پھر ایک نماز نہیں 17 نمازیں رسول اللہ نے پڑھی، تو خود سوچو اس ابو بکر صدیق کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مقام پہ تو کیا ہوا کہ سرکار علیل تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کروائیں۔ حضرت علی فرماتے میں پاس بیٹھا تھا، مجھے کہا علی جاؤ کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ یہ شفقت فرمائیں کہ ابو بکر میرے والد گرامی ہیں، وہ نرم دل ہیں، اگر آپ کسی اور کو کہہ دیں
وہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے فرمایا کہ عائشہ، فرمایا یہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑے ہونے کا حکم میں نہیں دے رہا، رب خود دے رہا ہے۔ تو ایک مقام پہ حضرت ابو بکر صدیق نہ آ سکے، سرکار علیل تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی دیر نماز کا ٹائم اوپر ہو گیا، تو سرکار ابو بکر صدیق نہ آ سکے، حضرت فاروق اعظم کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، حضور آپ پڑھائیں۔ تو سرکار جلال میں آگے فرمایا لا لا لا، فرمایا کہ صحابہ تمہیں کیا ہو گیا کہ مصلی پہ تم کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ فرمایا کہ جب ابو بکر آئیں گے تو آ کر جماعت کروائیں گے، کسی وجہ سے ابو بکر لیٹ ہو گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ فرمایا وہ آئیں گے تو جماعت کرائیں گے۔ دیکھو کہ کتنی سختی کے ساتھ سرکار نے امامت کے مسئلے کو حل فرمایا۔ اگر رسول اللہ ڈائریکٹ وصال کر جاتے تو امت کے اندر تفرہ ڈل جاتا، فتنہ پڑ جاتا اور شاید کہ خون خرابہ ہوتا رہتا، مگر رسول اللہ نے امامت جیسے مسئلے کو بڑی دھنائی کے ساتھ اور بڑی جو ہے کہ اپنی شان نبوت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کے نقش قدم پر رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔